کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی کمپنی جو ہر گھر کا حصہ ہو وہ اچانک تباہی کے دہانے پر کیسے پہنچ سکتی ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں فوجی فوڈز کی اور ان کی ایک ایسی کمال کی واپسی کی کہانی کی جو کسی کو بھی حیران کر دے۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے پاکستان کی ڈیری مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، ملک میں بکنے والا 90% دودھ کھلا ہوتا ہے، مطلب ان ریگولیٹڈ۔ اب یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہر پیکجڈ فوڈ کمپنی کو اس سے نمٹنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اتنی مشکل مارکیٹ میں جہاں مقابلہ اتنا سخت ہو، ایک کمپنی اپنی ویلیو کو 4 گنا کیسے بڑھا سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ناقابل یقین تبدیلی کے پیچھے آخر حکمت عملی کیا تھی۔ ہر بڑی واپسی کی کہانی جو ہے وہ ایک بحران سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو چلیں ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فوجی فوڈز اس زبردست تبدیلی سے پہلے کن سنگین مسائل میں گھری ہوئی تھیں۔ نورپور کا نام تو تقریباً ہر کچن میں ہی گونجتا ہے، لیکن اس مشہور برانڈ کے پیچھے کی جو حقیقت تھی وہ بالکل الگ تھی۔ کمپنی اندر سے بالکل کھوکھلی ہو رہی تھی اور شدید مالی دباؤ کا شکار تھی۔ تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، ذرا سوچیں، ایک بہت بڑی، مہنگی، جدید فیکٹری لگائی جائے، لیکن اس کا صرف 20% یعنی 5واں حصہ ہی استعمال ہو رہا ہو، باقی سب کچھ بند پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے کمپنی کو روزانہ لاکھوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ یہ تھی فوجی فوڈز کی اصل صورتحال۔ لیکن پھر 2023 میں حالات نے ایک دم کروٹ لی۔ ایک نئی مینجمنٹ ٹیم آئی اور ان کے پاس اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے ایک بہت ہی واضح اور کہنا چاہیے کہ ایک جرأت مندانہ منصوبہ تھا۔ ان کا پلان 3 ستونوں پر کھڑا تھا، اور اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ خرچے کم کیے، سیلز بڑھائیں اور نئے کلائنٹس کو آن بورڈ لیا، مطلب بزنس کے ہر کمزور پہلو پر ایک ساتھ حملہ کیا۔ تو سب سے پہلا قدم کیا تھا؟ اس خالی فیکٹری کو چلانا۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ناموں سے معاہدے کیے، جس سے ان کی پروڈکشن کو فوری طور پر ایک بڑا بوسٹ ملا اور فیکٹری کی مشینیں دوبارہ پوری رفتار سے چلنے لگیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہر جگہ سے اخراجات کم کرنے پر بھی کام کیا۔ سولر پاور سے لے کر لوکل پیکیجنگ تک ہر چھوٹے قدم نے مل کر ایک بہت بڑا فرق ڈالا، اور اس سے کمپنی کو سالانہ 2 ارب روپے کی حیران کن بچت ہوئی۔ تو کیا یہ منصوبہ کام کر گیا؟ چلیں اب نمبرز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اعداد و شمار خود ہی پوری کہانی بتا دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس حکمت عملی نے کمپنی کی قسمت کو کیسے بدلا۔ یہ جو نمبرز ہیں یہ کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ صرف 2 سال کے اندر کمپنی بھاری نقصانات سے نکل کر منافع میں آ گئی۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین مالیاتی تبدیلی تھی۔ انہوں نے اپنی پہنچ بھی تقریباً دگنی کر دی۔ دیکھیں، زیادہ سٹورز کا مطلب ہے زیادہ گاہک، اور اس حکمت عملی نے ان کی پروڈکٹس کو لاکھوں نئے خریداروں تک پہنچا دیا۔ اور اس پوری کامیابی کا نتیجہ کیا نکلا؟ انویسٹرز کے لیے تو یہ ایک خواب کے سچ ہونے جیسا تھا۔ کمپنی کی ویلیو صرف 3 مختصر سالوں میں 4 گنا بڑھ گئی۔ اب جب کمپنی اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑی ہو گئی تھی، تو انتظامیہ نے صرف کمپنی کو چلانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ ہدف طے کیا۔ ان کا ٹارگٹ بالکل واضح ہے، 2029 تک 100 ارب روپے کی سیلز۔ اس سے وہ پاکستان کی سب سے بڑی کنزیومر گڈز کمپنیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ترقی کی گنجائش ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ جب ان کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا موازنہ انڈسٹری کے بڑے کھلاڑیوں سے کیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس آگے جانے کا بہت بڑا مارجن ہے۔ اس بڑے ہدف تک پہنچنے کے لیے انہیں اپنی موجودہ حکمت عمل پر تو چلنا ہی ہوگا، لیکن ایک چیز سب سے اہم ہے، چین کو بھینس کے دودھ کی برآمد۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو واقعی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ویژن پورا کرنا صرف اندرونی حکمت عملی پر منحصر نہیں ہے، اس کا انحصار ایک بہت بڑے بیرونی فیکٹر پر بھی ہے۔ اور یہ چیز ہمیں واپس کہانی کے شروع میں لے آتی ہے۔ یاد ہے وہ 90% والی ان ریگولیٹڈ مارکیٹ؟ یہی پوری انڈسٹری کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ایک ایسا مقابلہ جہاں کھیل کے اصول سب کے لیے برابر نہیں ہیں۔ مسئلہ یہاں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ جب محفوظ پیکڈ دودھ پر 18% سیلز ٹیکس لگتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کھلے دودھ سے مہنگا ہو جاتا ہے، جس پر کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے۔ تو یہ مقابلہ منصفانہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو آخر میں یہ سوچنے والا سوال رہ جاتا ہے کہ کیا صرف ایک ٹیکس پالیسی میں تبدیلی پورے ملک کی فوڈ انڈسٹری کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ فوجی فوڈز کے مستقبل کی کامیابی کا انحصار شاید اسی ایک سوال کے جواب پر ہے۔ جاتا ہے